بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صفت کے بارے میں بات کریں گے جس نے دنیا کے دلوں کو جیت لیا ہے، اور وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا برتاؤ۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب عطا فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ بے شک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت، جانوروں اور کائنات کے لیے۔ بے شک آپ علیہ السلام کی رحمت صرف ایک محدود وقت تک نہیں بلکہ قیامت تک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جس طرح کی تکلیفیں اٹھائیں اور ظلم برداشت کیے۔ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق دی تو قریش کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو سخت تکلیفیں پہنچائی۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی اوپر سے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، کبھی گالیاں دی، کبھی پتھر مارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ بے شک یہاں رحم دلی کی انتہا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ سفر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں اور اوباشوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ شہر تباہ ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، یہ ہے دشمنوں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا برتاؤ۔ آج ذرا سوچیں، 20 سال تک وہی قریش کے سردار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، قتل کی سازشیں کرتے رہے، نعوذ باللہ، ہجرت پر مجبور کیا، وہ سب آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ فاتح ہیں۔ 10,000 کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا ہے اور دشمنوں کے دل کانپ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جنگیں کی، ظلم کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کی بجائے معافی کو ترجیح دی۔ بے شک آپ علیہ السلام کبھی بدلہ نہیں لیا کرتے، ہمیشہ معافی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف بڑی جنگوں پر نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک یہودی عورت نے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زہر دینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سخت سزا نہ دی۔ ایک یہودی ہمیشہ کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکا کرتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، پانی بھرا، سب کام کیے۔ یہ وہ اخلاق تھے جن سے دشمن بھی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بے شک وہ عورت بھی مسلمان ہوئی آپ علیہ السلام کا رویہ دیکھ کر، آپ علیہ السلام کا اخلاق دیکھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر نماز پڑھنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ میرے عزیزوں،
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے ساتھ اتنے رحم دل تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے مخالفین کے ساتھ بھی نرمی اور رحمت کا برتاؤ کریں۔ آج اگر کوئی ہمیں برا کہہ دے تو ہم فوراً اس سے بدلہ لینے پر تل جاتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصل کامیابی معاف کرنے میں ہے۔ بے شک معاف کرنا اور درگزر کرنا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔